اور جیسا کہ علماء کہتے ہیں خطبہ فدق کا ملٹی پرپس بہت سارے اس کے مقاصد تھے. فدق تو فاطمہ کو چاہیے ہی نہیں، ورنہ بعد میں جب امام علی کی اپنی حکومت آئی امام علی نے فدق کو دیکھا بھی بھئی اب تو اپنی حکومت آ گئی ہے نا، حق لے سکتے ہیں، نہیں لی. اور بعد کے کسی امام نے فدق کو قبول نہیں کیا. صرف مامون نے بڑی کوشش کی آٹھ امام کو دینے کی، امام نے قبول نہیں کیا. اس کو ایک عام وقت ٹرسٹ بنا دیا، نہیں چاہیے ہم. تو اگر نہیں چاہیے تو زہرا جیسی شخصیت جو کبھی گھر سے باہر دن کی روشنی میں نکلتی ہی نہیں، وہ باقاعدہ دربار خلافت میں کیوں لائی؟ بہت سارے اس کے مقاصد تھے. کم از کم فدق کی دولت میں اس کا مقصد نہیں. جو زہرا خیبر کی لڑائی کے بعد جب سارے مسلمان واپس آ رہے ہیں سونے اور چاندی سے لدے پھندے آ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے کھلونے لا رہے ہیں، اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے جیولری اور کپڑے لا رہے ہیں، اور اپنے گھر کے لیے اچھے اچھے کھانے لے کے آ رہے ہیں. مدینے میں بغیر چاند کی صحیح معنوں میں پہلی عید. جب علی آئے خالی ہاتھ آئے، اور دیکھا کہ مدینے کی ہر عورت ایک جو پہلے آ گئے تھے ہمارے غنیمت لے کر. آپ کو پتا ہے نا کچھ لوگ تیز چلنے میں بڑے چیمپئن تھے پیغمبر کے زمانے میں، تو جو لوگ پہلے آ گئے ان کی وجہ سے ہر وہ عورت جس کا شوہر خیبر گیا ہوا ہے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی. فاطمہ زہرا بھی دروازے پہ کھڑی لیکن بڑی پریشان. بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے آپ خود دیکھ رہے ہیں میں کتنا شارٹ کر رہا ہوں. اب ہر گھر کے اندر جب گھر والا گھر میں داخل ہوتا ہے خوشی کے نعرے لگتے. بچیاں آئیں تو ان کو کپڑے مل گئے، عورتیں ہیں تو ان کو زیور مل گئے، بچے ہیں تو انہیں کھلونے مل گئے. جس وقت مولا داخل ہوئے دیکھا بڑی پریشانی کے عالم میں فاطمہ اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑی. مولا سے سوال کیا کہ سب بھرے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ خالی. برادر محترم احتشام حمدانی صاحب کی اسپیچ کو ذہن میں رکھ کے جملے سنیے. مولا نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو قبا کی طرف سے راستہ آتا، اور قبا اس وقت کا سلم ایریا تھا جہاں پہ وہ بیوائیں عورتیں رہتی ہیں، وہ یتیم بچے رہتے ہیں جن کے باپ یا شوہر اسلام کی خدمت میں شہید ہو چکے ہیں. دیکھا کہ ہر عورت اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی بڑی حسرت سے ان مجاہدوں کو دیکھ رہی جو زندہ آ رہے ہیں مال غنیمت لے کر، اور ان کا شوہر پہلے مارا جا چکا. مولا نے کہا کہ مجھ سے وہ یتیم بچے نہ دیکھیں گے. میں نے اپنا سارا مال غنیمت ان کے حوالے کر دیا. خالی ہاتھ آئے. فاطمہ شکر کے سجدے میں گری نا، خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ دولت دنیا میرے گھر میں انٹر نہیں ہوئی. اچھا یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ نہیں کہا گیا، لیکن مجھے اہل بیت کا میں مزاج پتا چلا کہ دولت دنیا سے اتنی نفرت ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی سانپ اور بچھو سے نفرت کرے. پھر فدق کے مسئلے پہ کیوں گئے؟ کئی ریزن تھے. ون آف دا ریزن یہ بھی تھا کہ حکمران نے علی کو خلافت سے محروم کرنے کے لیے ایک نعرہ لگایا تھا، حسبنا کتاب اللہ. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول خدا کو نہ کاغذ دو نہ قلم دو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے منہ پہ ایک تماچا مارنا تھا کہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے جسے قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتی. اگر ابھی یہ کہیں تو سمجھ میں آتا. جنہیں ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جہاد میں نازل ہوئی، کون سی آیت امن میں نازل ہوئی، کون سی فضیلتوں میں نازل ہوئی، کون سی دوسروں پہ لعنت بھیجنے میں نازل ہوئی. علی کہیں تو سمجھ میں آتا وہ یہ کہہ رہا ہے کتاب خدا کافی، جو ایک آیت پڑھنا نہیں جانتا. فاطمہ اہل بیت کو اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا، تو نے کتابہ کیسے کیا؟ فدق کے خطبے کا ایک مقصد، اونلی نہیں، ون آف دا ریزن. جس وقت فاطمہ نے خطبہ فدق دیا اس میں آپ دیکھ لی حدیث کوئی نہیں کوٹ کی ہے، آیتیں 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 کہ میرا حق ہے. اور جواب میں جو کتاب اللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس کے پاس کوئی جواب قرآن سے نہ تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے ایک حدیث بنائی کہ رسول نے کہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا. ارے ابھی چند گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور آج قرآن کا کوئی آیت تیرے پاس نہیں ہے، مجبوراً تجھے ایک حدیث بنا کے استعمال کرنا پڑی. ایک تماشا لگایا کہ کس برتے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی.
دشمنان اہل بیت پہ لعنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله